لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ محترم سامعین، پچھلے درس قرآن کریم میں یہ ہمارا موضوع جاری و ساری تھا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاندانی زندگی کو قرآن کریم میں ذکر کیا ہے، اور اس کا مقصد بھی یہ ہے کہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے رہنمائی حاصل کریں، اور اللہ کے پیارے نبی کی ازواج مطہرات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو ہدایات دی ہیں، جو تعلیمات دی ہیں، ان کا بھی ذکر کیا گیا۔ تو اس حوالے سے پچھلے درس قرآن میں یہ چیز بیان ہو چکی کہ ازواج مطہرات کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ ایک تو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتی رہیں، گھروں میں ٹھہری رہیں، با پردہ رہیں، نماز پڑھیں، زکوٰۃ ادا کریں، اور اللہ کے نبی کی بیویاں عام عورتوں جیسی نہیں، ان کا مقام زیادہ ہے، ان کی اطاعت اللہ کے نبی کی خوشی کا سبب ہے، زیادہ خوشی کا سبب ہے۔ اگر وہ نافرمانی کریں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ذاتی طور پر بھی دکھ ہوتا ہے، اس لیے ان کا مقام عام عورتوں کی طرح نہیں، ان پر پابندیاں لگائی گئیں۔ اب پابندیاں لگانے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ پابندیاں ازواج مطہرات پر کیوں لگائی گئیں، خاص طور پر ان کا ذکر کر کے یہ پابندیاں ان پر اس لیے لگائی گئیں۔ اللہ فرماتے ہیں انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، اے اہل بیت، اللہ یہ ارادہ فرماتا ہے کہ تم سے پلیدی کو دور کر دے، وَيُطَّهِرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تمہیں اچھی طرح پاک کر دے۔ یعنی پہلے ہی اللہ کے نبی کی بیویاں پاک ہیں، پاک تھیں، اور مزید اللہ تعالیٰ ان کو پاک کرنے کے لیے یہ پابندیاں لگا رہے تھے اور لگا دیں۔ تو سیاق و سباق سے محترم سامعین یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی کے اہل بیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں شامل ہیں۔ بیویاں اللہ کے نبی کے گھر والی ہیں، بلکہ ازواج مطہرات کو تو یہ گارنٹی مل گئی کہ وہ دنیا میں بھی اللہ کے نبی کی بیویاں ہیں، آخرت میں بھی بیویاں ہیں۔ کسی بیوی کو اللہ کے نبی نے طلاق نہیں دی، 9 بیویاں تھیں، 9 کی 9 بیویاں دنیا میں بھی اللہ کے نبی کی بیویاں ہیں، آخرت میں بھی بیویاں ہیں۔ تو لہٰذا اہل بیت سے مراد یہاں اللہ کے نبی کی بیویاں ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چادر میں لپیٹ کر سیدنا علی المرتضیٰ، سیدہ فاطمہ الزہرا، سیدنا امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہم، ان چاروں کے بارے میں فرمایا تھا کہ یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، ان کو پاک کر دے۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس تھیں، انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی میں بھی آ جاؤں، تو آپ نے فرمایا تو خیر پر ہے، تو ادھر ہی رہ۔ تو یہاں سے اب بعض لوگوں نے یہ نتیجہ نکال لیا کہ جی بیویاں اہل بیت میں شامل نہیں۔ محترم سامعین یہ بات نوٹ فرما لیں، یہ کہنا کہ صرف اہل بیت میں بیویاں ہیں اور حضرت علی، سیدہ فاطمہ، امام حسن اور حسین یہ اہل بیت میں نہیں، یہ بھی غلط ہے۔ یہ کہنا کہ صرف اہل بیت میں یہ 4 افراد ہیں، اللہ کے نبی کی بیویاں نہیں، یہ بھی رائے غلط ہے۔ درست رائے وہ ہے جو قرآن اور سنت ہم ان دونوں سے لیں، اور وہ یہ رائے ہے کہ اہل بیت میں اللہ کے نبی کی بیویاں بھی شامل ہیں اور یہ 4 افراد بھی شامل ہیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ 4 افراد بھی اہل بیت میں شامل ہیں، کیونکہ قرآن اور سنت سے ہمیں یہی بات ملتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ مزید حکم دیتے ہیں ازواج مطہرات کو، وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، تمہارے گھروں میں جو اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں اور جو حکمت کی تلاوت کی جاتی ہے اس کو یاد کرو۔ یاد کرنے کے 2 مطلب ہیں، ایک تو ذہن میں جو ہے نا اس کو یاد رکھنا، اور دوسرا ذکر کا مطلب ہے کہ لوگوں میں بیان کرنا۔ تو اب یہ تعلیمات دی گئیں ازواج مطہرات کو
کہ تمہاری زندگی کا مقصد یہ ہو کہ تم اللہ کے دین کی اشاعت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر لو۔ تم نے اللہ کی کتاب اور حکمت دونوں کو یاد بھی کرنا ہے اور آگے بیان بھی کرنا ہے۔ حکمت سے مراد یہاں بعض لوگوں نے کہا جی یہ قرآن ہی ہے۔ حکمت سے مراد جو ہے وہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ قرآن اور سنت دونوں کو یاد کرنا ہے، یاد رکھنا ہے اور آگے لوگوں میں بیان کرنا ہے۔ ان اللہ کان لطیفاً خبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ لطف و کرم کرنے والا باخبر ہے۔ تو محترم سامعین، سورۃ الاحزاب کے اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات کے حوالے سے جو خصوصی ہدایات دی ہیں وہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں۔ اسی طرح سورۃ التحریم جو ہے نا، وہاں پر بھی ازواج مطہرات کے حوالے سے خاص طور پر ذکر ہے۔ التحریم کا معنی ہے حرام قرار دینا، اور سورۃ تحریم کی جو پہلی آیت مبارکہ ہے نا، اس میں یہ لفظ ہے لما تحرم، وہاں سے سورت کا نام رکھا گیا۔ اور اس کا بیک گراؤنڈ بھی ازواج مطہرات کے حالات ہیں۔ یہ کیوں سورہ مبارکہ نازل ہوئی، اس کے پیچھے بھی ازواج مطہرات کے چند واقعات ہیں۔ تو پہلے ان آیات کو سنیں، پھر ان سے متعلقہ جو واقعات ہیں ان کو بھی سماعت فرما لیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا النبی، اے نبی، لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، اپنی بیویوں کی خوشنودی کے لیے جو چیز اللہ نے آپ کے لیے حلال کی ہے اس کو آپ کیوں حرام قرار دیتے ہیں؟ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہاری قسموں کے کھولنے کو متعین کر دیا ہے۔ قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم واللہ مولاکم، اور اللہ تمہارا مولا کارساز ہے۔ وہو العلیم الحکیم، اور وہ علم حکمت والا ہے۔ کتب تفاسیر میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ زینب جو آپ کی بیوی تھی، ان کے گھر تشریف لے جاتے اور وہاں سے دودھ اور شہد پیتے۔ سیدہ حفصہ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں نے کہا کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہیں گی، اگر کسی کے پاس بھی آ گئے، دونوں میں سے کسی کے پاس آئے تو یہ کہیں گے کہ آپ کے منہ مبارک سے بو آتی ہے عرفت کی۔ دونوں نے یہ طے کیا کہ جب بھی اللہ کے نبی کسی کے پاس آئیں تو یہ کہنا ہے۔ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اللہ کے نبی جب تشریف لائے تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے منہ سے یہ عرفت کی بو آ رہی ہے۔ تو پھر ہوتے ہوتے بات واضح ہوئی، آپ نے کہا کہ آئندہ میں شہد نہیں کھاؤں گا۔ یعنی آپ نے اپنے اوپر پابندی لگائی، دل میں اس کو حرام نہیں سمجھا، صرف پابندی لگائی کہ میں نہیں کھاؤں گا، اس کو نہیں پیوں گا۔ یہ پابندی لگائی تو اللہ تعالیٰ نے سورہ تحریم نازل فرما دی۔ یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی جو چیز اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے حلال کی ہے آپ اس کو کیوں حرام کرتے ہیں؟ تبتغی مرضات ازواجک، اپنی بیویوں کو خوش کرنے کے لیے۔ واللہ غفور رحیم، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ دیکھیں نا، یہاں سے بہت سی حکمتیں واضح ہوتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو خوش رکھتے تھے اور آپ نے ان کی خوشی کے لیے عمل کیا۔ عام انسان کے لیے تو اس میں اتنا مسئلہ نہیں ہے، لیکن چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات ہے وہ اسوہ حسنہ ہے، وہ اپنے اوپر پابندی لگاتے تو کسی متقی انسان کے لیے پھر جائز نہ رہتا، وہ درست نہ سمجھتا کہ میں شہد کو پیوں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پابندی کی وجہ سے لوگوں پر، امت پر اثرات مرتب ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے روک دیا کہ آپ کیوں حرام قرار دیتے ہیں؟ آپ نے قسم کھائی تھی، اس کا اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس کا کفارہ ادا کر دیں۔ اور ایک بات تو یہ واضح ہوئی، دوسری بات یہ بھی واضح ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے کسی چیز کو حلال یا حرام نہیں ٹھہراتے تھے۔ یہاں پر آپ نے اپنے اوپر پابندی لگائی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے نا ان الفاظ میں بیان کیا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، لما تحرم ما احل اللہ لک۔ تو یہ واضح ہوا کہ جو بھی چیز آپ نے حلال کی ہے یا حرام کی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس پر، اس کے حلال اور حرام کرنے پر
کوئی سوال پیدا نہیں کیا، آپ کو روکا نہیں ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ کی مرضی شامل ہے۔ آپ نے وہ بحیثیت رسول اللہ کی ہے، وہ اتھورائز ہے، یعنی وہ مستند ہے، وہ ایک دلیل ہے۔ جس چیز کو آپ حلال قرار دیں وہ حلال ہے، اور جس کو حرام قرار دیں وہ حرام ہے۔ اللہ کی بھی یہی مرضی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے کلام نہیں کرتے، جو بھی بات کرتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے وہی ہوتا ہے۔ اور پھر اسی ضمن میں یہ بھی بات واضح ہو گئی کہ کسی چیز کو حلال کرنا یا حرام کرنا یہ صرف اللہ کا اختیار ہے۔ اللہ کے نبی رسول اللہ ہیں، محمد الرسول اللہ ہیں، آپ اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں۔ تو بہرحال اس واقعہ میں یہ کئی اسباق جو ہیں نا وہ چھپے ہوئے ہیں جو ہمیں ملتے ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی جو ہے نا وہ قسم کے کفارے کے حوالے سے تعلیمات بتا دیں کہ آپ اپنی قسم کا کفارہ ادا کر دیں۔ اور دیکھیں الفاظ کا انتخاب دیکھیں، قد فرض اللہ لکم، تمہارے لیے اللہ نے یہ متعین کر دیا ہے، تحلت ایمانکم، تمہاری قسموں کا حل۔ یہ نہیں فرمایا اللہ کا، اللہ کے نبی سے مخاطب نہیں ہے، لکم خطاب کا انداز بدل دیا ہے تاکہ اشارہ مل جائے کہ یہ جو حکم اللہ کے نبی کو دیا گیا ہے یہ مسلمانوں کے لیے، ان کی رہنمائی کے لیے ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں، آپ کی ذات اسوہ حسنہ ہے۔ اس کی مثال ماضی میں ملتی ہے کہ سیدنا یعقوب علیہ السلام نے اونٹ کا گوشت جو ہے نا اپنے اوپر کسی وجہ سے حرام قرار دیا تھا، تو بعد میں بنی اسرائیل میں بھی اس کے حوالے سے کئی شکوک و شبہات پیدا ہوئے۔ تو ماضی میں ایسی مثال مل چکی ہے کہ ذاتی طور پر اگر نبی، امت کا نبی کسی چیز کو ذاتی طور پر بھی ناپسند کرے تو امتی جو ہے نا ان کے لیے وہ ایک آزمائش بنتی ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے لیے آسانی پیدا کی اور قسموں کا کفارہ جو ہے وہ اتار دیا۔ اس حوالے سے وہ دوسرے مقام پر آتا ہے کہ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان فکفارتہ اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم او کسوتہم او تحریر رقبہ، یعنی قسم کا کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو اوسط درجے کا لباس لے دے یا کھانا کھلا دے یا پھر غلام آزاد کر دے، اگر ایسا نہیں ہے تو پھر 3 روزے لگاتار رکھ لے۔ یہ دوسرے مقام پر آتا ہے۔ تو بہرحال اس مقام پر سورہ تحریم میں یہ جو پہلی 2 آیات ہیں ان میں مسلمانوں کے لیے بڑے اسباق ہیں۔ چند اسباق میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں۔ مزید اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، وہ وقت یاد کرو کہ جب نبی نے کوئی بات اپنی کسی بیوی سے چھپا کر کہی، اس کو راز کی بات کہی اور اسے کہا کہ اس کو افشا نہیں کرنا۔ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنبَأَكَ هَذَا، لیکن اس بیوی نے اس راز کو افشا کر دیا، راز کو ظاہر کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتا دیا کہ جو راز کی بات آپ نے اپنی بیوی کو بتائی تھی اس نے افشا کر دی ہے۔ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے راز کی بات ان سے کہی تھی، انہوں نے آگے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا دی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اشارہ دیا نا کہ آپ نے تو وہ راز افشا کر دی ہے سیدہ حفصہ سے، تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کو کس نے بتایا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبأنی العلیم الخبیر، مجھے اللہ تعالیٰ نے اس کی خبر دی ہے۔ دیکھیں آپ نے واضح طور پر بتا دیا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بتایا، تاکہ حفصہ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما میں جو ایک فضا ہے اعتماد کی وہ بحال رہے۔ اور یہاں پر یہ بھی سبق دیا گیا ہے کہ بیوی کے لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ وہ خامد کے راز کو جو ہے نا محفوظ رکھے، اس کو افشا نہ کرے۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتی تو خانگی زندگی میں بڑے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ دیکھیں نا تربیت کی گئی ہے، مسلمانوں کی تربیت دی گئی، ان کو سمجھایا گیا کہ عورت کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے خامد کے رازوں کی حفاظت کرے۔ اس سے جو اگلی آیات ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما، اگر تم اللہ کی طرف توبہ کرو، ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما، حالانکہ تمہارے دل توبہ کی طرف جھک چکے ہیں، مائل ہو چکے ہیں، تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔
تو ساتھ ہی ان دونوں بیویوں کو اللہ کی طرف مزید رغبت کرنے کا کہا ہے۔ کچھ لوگوں نے یہاں پر فقد صغت قلوبکما اس کا ترجمہ جو ہے نا وہ درست نہیں کیا، اور پھر اس کے نتیجے میں بڑی سخت جو ہے نا وہ نظریات اپنا لیے کہ دل جو ہے وہ معاذ اللہ برائی کی طرف جو ہے مائل ہو گئے، اور پھر اس کے بعد عجیب و غریب قسم کی جو ہے نا باتیں کی گئی۔ یہ درست نہیں ہے۔ صحیح رائے جو معلوم ہوتی ہے وہ یہی ہے، فقط صغت قلوبکما کا مطلب یہی ہے کہ اللہ کے ذکر کی طرف تمہارے دل پہلے ہی مائل ہیں، مزید مائل ہو جاؤ اور اپنے اندر بہتری لاؤ۔ وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ، اور اگر بالفرض تم اللہ کے نبی کے خلاف کوئی محاذ کھڑا کرو گی، بالفرض کی بات ہے، یہاں پر بھی یہ سپوز اور بالفرض کے معنی میں ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، تو پھر اللہ، جبریل اور نیک مومن جو ہیں وہ اللہ کے نبی کے مددگار ہیں۔ یہاں ازواج مطہرات کو یہ بتا دیا گیا ہے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو معاملہ ہے وہ خاص ہے۔ وہ صرف ایسا نہیں ہے کہ آپ کے خامن ہیں، وہ اللہ کے رسول اور نبی ہیں، ان کا معاملہ خاص ہے، ان کا احترام مزید بڑھ کر ہے۔ تو وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ، اگر تم ان کے خلاف کوئی محاذ کھڑا کرو گی تو اللہ، فرشتے، جبریل اور مومن اللہ کے نبی کے مددگار ہیں۔ ظاہر ازواج مطہرات ساری عمر اللہ کے نبی کی فرما بردار رہیں۔ یہ ایسی ہے جیسے قرآن کریم میں اور مقام پر آتا ہے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اگر یہ انبیاء، کئی نبیوں کا ذکر اللہ نے قرآن کریم میں کر کے فرمایا، اگر یہ شرک کرتے تو ان کے اعمال برباد ہو جاتے۔ یہ بھی پھر بالفرض کے طور پر ہے۔ اسی طرح ازواج مطہرات کے بارے میں بھی بالفرض کے طور پر ہے۔ ان آیات کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے رخ جو ہے نا اس طرف کلام کا موڑا ہے کہ ایمان والوں کو چاہیے کہ خود بھی آگ سے بچیں اور اپنے افراد خانہ کو بھی بچائیں۔ دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کی تربیت کی ہے، پھر ساتھ عام مومنوں کو حکم دیا جو اسی سے جڑا ہوا ہے۔ تو اسی شکل میں کوئی شخص جو ہے نا وہ آگ سے بچے گا کہ اسلامی حدود و قیود میں رہے۔ اگر وہ اپنی بیوی یا اپنے بچوں کی خواہشات کی رو میں بہہ جاتا ہے، حلال حرام میں فرق نہیں کرتا، تو ظاہر ہے اس نے غلط فیصلہ کیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی بیویوں کے جو ہے نا حتیٰ کہ جائز مطالبات میں بھی ان پر پابندی لگانا، یہ اس بات کی تعلیم اور تدریس ہے کہ اپنے بیوی بچوں کی محبت میں جو ہے نا اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی۔ پھر اسی طرح یہاں یہ بھی سمجھا دیا گیا کہ بیویوں کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ وہ نیکی کے معاملے میں اپنے خامد کے ساتھ تعاون کریں۔ اگر یہ فضا ہوگی تو پھر ہی جو گھر ہے وہ صحیح ڈگر پر چلے گا۔ ساتھ ہی پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بعد میں سورہ تحریم کے آخر میں جو ہے نا وہ نوح اور لوط علیہم السلام دونوں کی بیویوں کی مثال بیان کی ہے، اور ان کا انجام بھی بیان کیا ہے کہ ان کا انجام جو ہے وہ برا ہے۔ کوئی رشتہ داری جو ہے نا کسی کو نہیں بچائے گی۔ اسی طرح ازواج مطہرات کے بارے میں بھی واضح کہہ دیا کہ اگر تم اللہ کے رسول کی نافرمانی کرو گی تو تمہیں زیادہ سزا ملے گی۔ رشتوں کو بنیاد بنا کے جو ہے نا وہ زیادہ سے زیادہ توقعات لگانا، اس کو ختم کیا گیا۔ پھر اسی طرح یہ بھی بتایا گیا ہے کہ عورت جو ہے وہ نیکی کے معاملے میں خود بھی سٹینڈ لے سکتی ہے، جس طرح کہ سیدہ آسیہ فرعون کی بیوی کی مثال جو ہے نا وہ ذکر کی گئی ہے۔ تو بہرحال سورہ تحریم کے نزول کے ساتھ اور بڑی تعلیمات جو ہے نا وہ جڑی ہوئی ہیں، جہاں سورہ تحریم کا آغاز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خانگی زندگی کے حوالے سے جو معاملات پیش آئے ان سے کیا گیا ہے، لیکن ساتھ ہی عام مسلمانوں کی بھی تربیت کی گئی ہے کہ تم نے جو ہے نا وہ اپنی جو رہنمائی ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، اور اسی طرح عورتیں جو ہیں انہوں نے اللہ کے نبی کی بیویوں سے رہنمائی لے کر اپنی ڈائریکشن کو درست رکھنا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں جو ہیں انہوں نے پھر اشاعت دین میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھرپور ساتھ دیا۔ خاص کر امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ انہوں نے اپنی زندگی
اشاعت دین کے لیے وقف کر دی۔ علامہ ذہبی نے کہا ہے کہ کانت افقہ نساء الامت علی الاطلاق، اس امت کی جتنی بھی عورتیں ہیں ان میں سب سے زیادہ قرآن اور سنت کو سمجھنے والی امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد تقریباً 45 سال امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو دین کے مسائل بتاتیں، عورتیں ان سے آ کر مسائل سیکھتیں، اس طرح صحابہ کرام بھی مشکل مسائل ان سے پوچھتے۔ تو اللہ نے یہ جو حکم دیا تھا نا، اس پر اللہ کے نبی کی بیویوں نے عمل کیا۔ اللہ نے قرآن میں حکم دیا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ، تمہارے گھروں میں جو اللہ کی آیات اور حکمت کی تلاوت کی جاتی ہے اس کو تم یاد کرو، یاد رکھ کے آگے بیان کرو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی تکمیل اسی شکل میں تھی کہ آپ کی جو خاندانی زندگی ہے اس کو بھی محفوظ کیا جائے، اس کا بھی تذکرہ کیا جائے اور مسلمانوں کو اس سے بھی رہنمائی دی جائے۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاندانی زندگی کے چند واقعات ذکر کیے ہیں اور ان کے ذریعے مسلمانوں کی رہنمائی کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا یہ بھی پہلو انسانیت کے سامنے عیاں اور واضح کیا تاکہ انسانیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے رہنمائی لے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو پڑھنے، سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة